الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، آپ کو معلوم ہے کہ آج سے کوئی 3 سے یا 4 دن کے بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو رہا ہے.
جو کہ اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کو یاد رکھیں، اسلامی تقویم کو یاد رکھیں، لیکن چونکہ پوری دنیا میں عیسائیت کا غلبہ ہے تو اس وجہ سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، اسلامی تاریخ کب شروع ہوتی ہے کب ختم ہوتی ہے، اسلامی ٹائم کیا ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے۔ اکثر مسلمان بلکہ 1000 میں سے 999 مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ باہر نکل جائیں ذرا، پوچھ لیں لوگوں سے، اندازہ ہو جائے گا۔ کسی اسکول میں پڑھنے والے سے پوچھ لیں، کسی کالج میں پڑھنے والے سے پوچھ لیں، یا جو عام مزدور لوگ ہیں کسی سے بھی پوچھ لیں، سوائے مدارس کے اندر علماء اور طلباء کے علاوہ اور کسی کو نہیں پتہ کہ ہم مسلمانوں کا بھی کوئی سال ہے، ہم مسلمانوں کی بھی کوئی تاریخ ہے، ہم مسلمانوں کا بھی کوئی ٹائم ہے۔ اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ جنوری سے سال شروع ہوتا ہے اور دسمبر میں ختم ہو جاتا ہے، بس ہر آدمی کو یہی پتہ ہے۔ یعنی زمانہ الٹی چال چل گیا۔ ایک محاورہ عربی کا نہند نام زنگی کافور، ہمارے یہاں درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے متنبی۔ متنبی یہ عربی ادب کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں متنبی کے اشعار ہیں، تو ان اشعار کا جو ممدوح ہے اس کا نام تھا کافور، اور وہ خود تھا حبشی۔ حبشی ہوتا ہے بالکل کالا، اور کافور بالکل سفید ہوتا ہے۔ تو اس حبشی کا نام رکھ دیا کافور۔ تو زمانہ الٹی چال چل گیا، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، نام محمد فاضل۔ ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا کہ یہ جو دسمبر کے دن ہوتے ہیں یہ سال کے سب سے چھوٹے دن ہوتے ہیں، لیکن ان کو بڑے دن قرار دے دیا گیا، یہ بڑے دن ہیں۔ تو ہمارے لیے تو یہ بڑے دن نہیں ہیں، یہ بڑے دن ہیں عیسائیوں کے لیے، ان کے عقیدے کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں۔ انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق ان کو بڑے دن قرار دیا، مسلمانوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ بڑے دن نہیں، بڑے دن کی چھٹیاں آ رہی ہیں۔ جس طرح عیسائی ان دنوں میں چھٹیاں مناتے ہیں، مسلمان بھی چھٹیاں مناتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ یہ تو ہو گئی واردات۔ انہوں نے ان دنوں کو بڑے دن کیوں قرار دیا؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ان دنوں میں ہوئی ہے۔ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اس لیے وہ اس دن کو بڑے دن قرار دیتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ،
انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بھاولپور میں حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک تھا. انہوں نے درس کے دوران فرمایا کہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مناتے ہیں 25 دسمبر کو، یہ اپنے عقیدے کے مطابق مناتے ہیں. اسلام کے نقطہ نظر سے ہم ان کی اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کریم نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان فرمایا ہے تو حضرت مریم جو حاملہ ہو چکی تھی، وہ جب خلوت کے اندر چلی گئی، بالکل الگ تھلگ ہو کر چلی گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے کھانے پینے کا انتظام ہم کر چکے ہیں. تو کھانے کے لیے کھجور کے تنے کو ہلاؤ، وہاں سے تازہ کھجوریں گریں گی، وہ کھا لو. ہم نے تمہارے لیے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، وہ ٹھنڈا پانی پیو. فکلی وشربی وقرری عینا، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو کہ ہم نے تمہیں عظیم الشان بچہ عطا فرمایا ہے. تو مشرق وسطیٰ کے اندر کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں دسمبر میں کھجوریں ہوتی ہوں. دسمبر میں کھجور کا موسم ہوتا ہی نہیں ہے. دسمبر تو سردی کا مہینہ ہے، اور سردی کے اندر ٹھنڈا پانی کون پیتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کیا. تو سردی میں ٹھنڈا پانی کون پیتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اب یہ ایک بات بن گئی یا بنا لی گئی، جو بھی ہوا، لیکن وہ ان کے اپنے عقیدے کے مطابق ہوا. ہمارے لیے تو یہ نہیں ہے. ہمارے لیے اسلامی سال ہے، اسلامی دن ہے، اسلامی وقت ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اسلام میں جو اسلامی تاریخ ہے وہ سورج غروب ہونے کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے. آج ابھی ہم 26 ذوالحجہ میں بیٹھے، جیسے ہی سورج غروب ہوگا ہم 27 ذوالحجہ میں داخل ہو جائیں گے. تاریخ تبدیل ہو جائے گی، ایک رات پوری اگلا دن پورا. یہ اسلامی تاریخ کے یوں 24 گھنٹے پورے ہوتے ہیں. اور ان کی تاریخ تبدیل ہوتی ہے رات کو 12 بجے. 12 بجے رات کو 12 بجے یعنی آدھی رات آگے والی، آدھی رات پیچھے والی، آدھا دن پیچھے والا، آدھا دن آگے والا، یوں ملا کر ان کے 24 گھنٹے پورے ہوتے ہیں. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں ایک پوری رات اور ایک پورا دن، یہ 24 گھنٹے کہلاتے ہیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ حرمین میں کچھ گھڑیاں ایسی لگی ہوئی ہیں جن میں اسلامی وقت ہے. میں بھی جب گیا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ یہ گھڑیاں غلط ہیں، ان کا ٹائم ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ ان کا ٹائم بالکل ٹھیک ہے، ان کا ٹائم خراب نہیں ہے، ہمارا دماغ ٹھیک نہیں ہے. وہ ٹائم بالکل صحیح ہے. وہ ٹائم ہے اسلامی وقت. بعض گھڑیوں میں، سب گھڑیوں میں نہیں ہے، بعض گھڑیوں میں ہے. اب جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اس گھڑی میں 12 بج رہے ہوتے ہیں، اور مغرب کی نماز 12 بجے ہوتی ہے، عشاء کی نماز 1:30 بجے ہوتی ہے اسلامی وقت کے مطابق. یعنی اسلامی وقت کے مطابق جب سورج غروب ہوتا ہے تو 12 بج جاتے ہیں. اور ان کے یہاں ایسا نہیں ہے. یہ لوگ اپنا سال مناتے ہیں خوشیوں سے، ایک دوسرے کو مبارکباد کے پیغامات دیے جاتے ہیں. آپ اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں، ہر اخبار کے اندر نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو. دنیا جہان کی بدماشیاں یہ لوگ کرتے ہیں. شرابیں پی جاتی ہیں، زنا کیا جاتا ہے، ہر گناہ اس رات میں کیا جاتا ہے. ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی جاتی ہیں.
لیکن جو ہی اسلامی سال شروع ہوتا ہے رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، ماتم شروع ہو جاتا ہے، نوحے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اسلامی سال ہے ہی رونے دھونے والا سال۔ اچھے خاصے مسلم گھرانوں میں بھی سب کچھ خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اسلامی سال شروع ہوا ہے اور غم شروع ہو گئے سارے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ محرم الحرام کو جو عظمت اور فضیلت حاصل ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے سن 60 ہجری میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا سن 10 ہجری میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر 4 مہینے حرمت والے قرار دیے ہیں۔ ان میں 3 مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا رجب ہے۔ محرم کی عظمت بہت پہلے سے ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے محرم کے مہینے میں بنایا تھا، 10 محرم کی تاریخ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں اللہ نے داخل کیا تھا تو 10 محرم کا دن تھا، محرم کا مہینہ تھا۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو وہ بھی غالباً 10 محرم کا دن ہوگا، محرم کا مہینہ ہوگا۔ واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن بعض روایات میں یہ بات ذکر ہے۔ تو محرم کی عظمت تو بہت پہلے سے ہے، یہ بعد میں پیدا نہیں ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سال کی ابتدا تھی، سال جو تاریخیں جو گنتی کی جاتی تھی وہ محرم سے گنتی کی جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تاریخ ہونا شروع ہو گئی۔ گویا یوں سمجھ لیں کہ ابھی 2026 ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو ان کے عقیدے کے مطابق 2025 سال گزر چکے ہیں، 2026واں چل رہا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی تھی کہ مسلمانوں کا بھی ایک سال ہونا چاہیے، ایک اسلامی تقویم ہونی چاہیے جس سے مسلمان اپنا حساب کتاب کر سکیں، مسلمان اپنے معاملات اپنی تاریخ کے مطابق کریں، کیونکہ یہود و نصارہ سے مشابہت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پسند نہیں فرمایا۔ قرآن کریم نے منع کیا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ کے سامنے یہ بات موجود نہیں تھی کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ 10 محرم کا روزہ یہودی رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پوری بنی اسرائیلی قوم کو فرعون کے ظلم سے، جبر سے نجات ملی تھی۔ فرعون سمندر میں غرق ہو گیا تھا، اس کے شکرانے کے طور پر یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان سے زیادہ قریب ہیں، تو ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ تو جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کی تاکید فرمائی تھی مسلمانوں کو، 10 محرم کا روزہ رکھا کرو۔ فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی وہ فرضیت تو ختم ہو گئی، لیکن اس روزے کی عظمت اسی طرح باقی ہے، اس کی فضیلت اسی طرح باقی ہے۔ اب جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا اور مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، تو فرق کیا ہوا دونوں میں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 10 کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کو موقع نہیں ملا۔ لیکن روایتوں میں یہ بات ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ تو اب ضرورت اس امر کی تھی کہ مسلمانوں کے لیے بھی کوئی تقویم ہونی چاہیے، کوئی تاریخ ہونی چاہیے جس سے مسلمان اپنا حساب کتاب کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول سے سال کو شمار فرمایا کرتے تھے، ربیع الاول سے ربیع الاول تک۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ربیع الاول سے ربیع الاول تک سال شمار ہوتا تھا، لیکن چونکہ ربیع الاول ہے درمیان کا مہینہ، تو درمیان سے سال کی ابتدا ہو اور درمیان میں اختتام ہو تو اس سے حساب کتاب صحیح بیٹھتا نہیں تھا۔ تو اس بات پر کئی صحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق کی توجہ بھی دلائی، تو حضرت عمر فاروق نے تمام صحابہ کو جمع کیا جو اہل الرائے تھے، صاحب الرائے صحابہ تھے، ان کو جمع فرما کر ان سے مشورہ کیا، مشورہ کر کے محرم الحرام کو ہجری تقویم کا سال مقرر فرمایا۔ کیونکہ مسلمان سال کے آخر میں حج کیا کرتے ہیں، ذو الحجہ کے مہینے میں یہ آخری مہینہ ہے، حج کر کے مسلمان فارغ ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد نیا سال شروع ہوگا۔ حج یہ سال کی آخری بڑی عبادت ہے، تو مسلمان یہ کر کے فارغ ہوئے تو اب نیا سال شروع ہوگا۔ حالانکہ ہجرت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں فرمائی تھی، تو سیر نگاروں نے لکھا ہے کہ ہجرت تو ربیع الاول میں فرمائی تھی، لیکن ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا محرم میں فرما لیا تھا، اور مسلمانوں نے ہجرت شروع کر دی تھی۔ تو اب ہر مسلمان کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ ہمارا جو سال ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور محرم پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب محرم شروع ہو تو مسلمان ایک دوسرے کو سال کے شروع ہونے کی مبارکباد دیں کہ ہمارا نیا سال شروع ہو گیا۔ ہر بچے کی زبان پر ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں، میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی کہ عیسائیوں کا جو سال ہے وہ میلادی سال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے انہوں نے تاریخ کا تعین کر لیا۔ اسلام کا جو سال ہے وہ میلادی سال نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا اس دنیا کے لیے بہت بڑی عظمت تھی، دنیا کے لیے بہت بڑی نعمت تھی، لیکن اس کو سال کے لیے مقرر نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو۔ معراج کا واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، آسمانوں کی سیر کر کے آئے، اللہ سے ملاقات کر کے آئے، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، انبیاء سے ملاقاتیں کی۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا، لیکن اس کو بھی سال کی تقویم کے لیے مقرر نہیں فرمایا۔ بدر اتنا بڑی جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہوئی، اس کو بھی مقرر نہیں فرمایا۔ ہجرت کو کیوں مقرر فرمایا؟ اس لیے کہ ہجرت سے اسلام کی فتوحات کی ابتدا ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مشرکین کی سرزمین کو چھوڑا اور مدینہ کی سرزمین پر تشریف لے آئے، پھر اس کے بعد جہاد کا حکم نازل ہوا ہے۔ ہجرت اور جہاد یہ ساتھ ساتھ ہے۔ اس کے بعد اسلام کی عظمت کا، اسلام کے عروج کا دور شروع ہوا ہے۔ ہجرت کے بعد سے اسلام نے عروج پکڑنا شروع کیا، بالآخر مکہ فتح ہوا۔
تو اس لیے جب ہجرت کا سال شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کو بہت کچھ یاد دلاتا ہے، بہت کچھ سمجھاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو سمجھاتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر اسلام کی احکام پر عمل کرنے میں آپ کو دشواری ہو رہی ہے، آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، تو آپ اللہ کے لیے ہجرت کر جاؤ۔ تمہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑے تو اپنا وطن چھوڑ دو۔ دیکھو صحابہ کرام نے اپنا وطن چھوڑ دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن چھوڑ دیا تھا۔ تمہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، اپنی جائیدادیں چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن، اپنی جائیدادیں چھوڑ دی تھی۔ تمہیں اپنا خاندان چھوڑنا پڑے تو اپنا خاندان چھوڑ دو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اپنا خاندان چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ اصل میں یہ جب سال شروع ہوتا ہے تو قربانی کی یاد دلاتا ہے کہ ہر حال میں اسلام کے لیے، اسلامی احکامات کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت مسلمان کو تیار رہنا چاہیے۔ تو یہ محرم کا مہینہ عن قریب شروع ہونے والا ہے۔ شرعی طور پر اس میں دو احکام ہیں۔ پہلا حکم تو یہ ہے روزہ، جو میں نے ابھی بتایا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ یہ مستحب ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر کسی کا ارادہ ہو صرف ایک روزہ رکھنے کا، 10 محرم کا روزہ رکھنے کا، اور اس کے ساتھ اس نے کوئی روزہ ملانا نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً یہ کہا تھا لَأَصُومَنَّ تَاسِعَةً، کہ اگر میں زندہ رہا تو میں 9ویں کا روزہ رکھوں گا، 9 محرم کا۔ دوسرا حکم جو اس مہینے میں مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر رزق میں وسعت کر دے گا، اللہ اس کے پورے سال کے رزق کا انتظام فرما دیتے ہیں، پورے سال میں اسے کوئی تنگی نہیں ہوتی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جربناہ کثیرا فوجدناہ کذالک، کہ ہم نے اکثر اس کو آزمایا ہے اور ہم نے ایسا ہی پایا، اکثر آزمایا۔ بس یہ 2 احکام ہیں، اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہے یہ سب خلاف شریعت ہے، خلاف اسلام ہے، بدعت ہے، سخت گناہ ہے۔ کیا کیا ہے اس مہینے میں؟ کھچڑا پکانا، حلیم پکانا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ حلیم پکا کر ہماری مغفرت ہو جائے گی، اور جو پکانے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں سے زبردستی چندے لے کر، اول تو کسی مسلمان کی بغیر رضامندی کے کسی مسلمان کا مال لینا حرام ہے۔ ایک مسلمان راضی نہیں ہے، آپ اس سے زبردستی چندہ لے رہے ہیں تو یہ حرام ہے، اس مال کا استعمال کرنا بھی حرام ہے بغیر رضامندی کے۔ کھچڑا پکانا یا حلیم پکانا تو یہ بدعت ہے، اس کو ستناجہ بھی کہتے ہیں، 7 اناج ملا کر اس کو بنا لیتے ہیں۔ دوسری چیز ہے قبروں پر جانا، قبروں پر جا کر یہ مونگ کی دال ڈالتے ہیں، خود نہیں کھاتے، قبروں پہ ڈالتے ہیں۔ پتہ نہیں، یہ نہیں سمجھ میں آئی آج تک کہ یہ مونگ کی دال کیوں ڈالتے جا کے۔ خود گھر میں دال پکی ہو تو نہیں کھائیں گے، مونگ کی دال خصوصاً نہیں کھائیں گے، قبروں پر مردوں کو کھلانے پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی ایسا عمل جو مسلمان پابندی کے ساتھ کر رہے ہوں اور لوگ اس کو اسلام کا عمل سمجھنے لگ جائیں تو ایسا کام بدعت ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے کا حکم دیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ مخصوص دنوں میں جایا کرو، فرمایا ہفتے میں ایک دن جایا کرو قبرستان۔ ہفتے میں ایک دن نہیں جا سکتے، مہینے میں ایک دن جایا کرو، مہینے میں ایک دن نہیں جا سکتے، سال میں ایک دفعہ جایا کرو۔ سال میں ایک دفعہ نہیں جا سکتے تو زندگی میں ایک مرتبہ لازمی قبرستان جاؤ کہ تمہیں قبرستان میں جانے سے موت یاد آتی ہے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، مخصوص ایام میں شب برات میں چلے جائیں گے، 10 محرم کو چلے جائیں گے اور پھر پورا سال چھٹی، وہاں جا کے مونگ کی دال ڈال کے آ جائیں گے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے دین کا۔ کھانے پکا کر تقسیم کرنا، اس کی بھی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں، اپنے گھر والوں کو آپ کھلائیں، اس میں وسعت کا وعدہ ہے، پورے سال کے رزق کا انتظام کا وعدہ ہے اپنے گھر والوں کے لیے۔ اور اسی طرح پانی کی سبیلیں لگانا، اس کی بھی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ تو بھائی یہ اسلامی سال ہے جو شروع ہونے والا ہے، اس کو اسلامی سال کی طرح منانا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہمارے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں، نوحے شروع ہو جاتے ہیں، ماتم شروع ہو جاتے ہیں، پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نیا سال شروع کیوں ہوا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں، ہمیں اپنے معاملات میں، ہمیں اپنے حساب و کتاب میں اسلامی تاریخوں کو اختیار کرنا چاہیے اور اسلامی سال کو اختیار کرنا چاہیے۔ ابھی ہم 1447 میں چل رہے ہیں، 3 سے 4 دن کے بعد 1448 میں داخل ہو جائیں گے۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 1447 سال پورے ہونے والے ہیں، 3 دن کے بعد 1448واں سال شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔